یار کم سے کم پرچی تو پکڑ کے تقریر نہیں کر رہا, انگریزی میں تقریر کرتا ہے, اس کو بات کرنی آتی ہے, صحیح ہے, اور اس کا انداز آپ دیکھیں, وہ لیڈر کہلانے کے لائق. نواز اور زرداری اور یہ سارے تو پرچی پکڑ کے تقریر کرتے تھے. جنرل پاشا اس وقت تک رابطے میں تھے جب تک اس کا طیارہ پاکستانی حدود سے باہر نہیں آیا تھا, اور جنرل پاشا نے یہ بھی کیا کہ جو وکٹم فیملی تھی جس کے بندے مارے گئے تھے ان کو عدالت کے روز وہاں سے الجلی اغوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے وہ چلا گیا, اس کو گھر بھیج دیا گیا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹارٹ سے لے کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن تک خان صاحب نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا؟ ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی کہ آپ کو ہم یہ پیسے تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بھی دینی ہے اور آپ نے اس کو تعمیر بھی کرنا ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دی اندر ایپیسوڈ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے اسپارکنگ صحافی جو کہ بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے, اور یہ ایٹ دا مومنٹ جو ہے ابھی پارلیمنٹ کو اور فورن آفس کو کور کرتے ہیں, اور یہ ڈان نیوز سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو عبداللہ بھائی. تھینک یو. اور یہ نہ کہے کہ بھائی نہ بولے مجھے. نہیں, مجھے اس لفظ سے سخت چڑ ہے. کیوں؟ یہ جماعت اسلامی والے زیادہ استعمال کرتے تو نظریاتی اختلاف زیادہ رہتا ہے. تو نہیں تو جرنلسٹ کا نظریہ ٹی وی پہ نظریہ دکھاتے ہیں صحافی لوگ اپنا, یا کیا پوڈ کاسٹ ہے؟ نہیں, یہ تو پوڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ این انٹرویو, تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا لائٹ سٹارٹ لیا. تو یہ جو نظریہ ہوتا ہے صحافی کا, ذاتی جو نظریہ ہوتا ہے, کیا یہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں یا اپنی جو ان کی تحریریں ہوتی ہیں صحافیوں کی وہ دکھاتے ہیں اس میں, یا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو, وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو نیوٹرل ہوتے ہیں نا وہ صرف قبرستانوں میں ہوتے ہیں, اور جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ ہوتا ہے. اوکے. اور آئین پاکستان آپ کو ایک نظریہ رکھنے کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ووٹ دینے کا حق دیتا ہے. تو ہر صحافی کا ایک نظریہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نظریہ کسی سیاسی جماعت کا ہو, وہ کسی سیاسی جماعت کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا اپنا نظریہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جس طرح عام پاکستانی ایک جج, ایک جرنیل, ایک سیاستدان, ایک بیوروکریٹ, ایک مزدور سارے ووٹ دیتے ہیں, اس طرح صحافی بھی ووٹ دیتا ہے اور وہ اس کی ایک جماعت ہوتی ہے. تو بہت سارے ہمارے, اگر آپ صحافت کی تاریخ دیکھیں پاکستان میں اور پھر ہندوستان میں برصغیر میں, تو ایک بہت بڑا فرق رہا ہے, بہت بڑا کلیش رہا ہے لیفٹ اور رائٹ کے صحافیوں کے درمیان, جسے دائیں بازو اور بائیں بازو کے صحافی کہتے تھے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کارپوریٹ سیکٹر آیا ہے تو اس سے بہت حد تک یہ متاثر ہو گیا. تو صحافی کا نظریہ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ کہ وہ نظریہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے کام پہ حاوی نہ ہو, آپ کے ٹویٹس پہ, آپ کے ٹاک شوز میں, آپ کے رائٹنگز میں وہ حاوی نہ ہو. انفارچونیٹلی جو گزشتہ 10-15 سال میں ایک پولرائزیشن ہوئی پاکستانی میڈیا کے اندر, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ کوئی بسکٹ بیچنے والے آ گئے, ٹی وی چینل کھول لیا, کوئی پیسٹری بیچنے والے, کوئی کیش اینڈ کیری والے, اور اس کے ساتھ ساتھ صابن بیچنے والے, پراپرٹی پلاٹ بیچنے کوکنگ آئلز والے, لینڈ مافیا, ان کے ٹی وی چینلز آ گئے. تو ظاہری بات ہے اس کے کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہ کمرشل انٹرسٹ وہی نظریہ پروموٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, جو سیاسی جماعت. تو آپ جب آپ چینل کھولتے ہو تو یہ سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہوتے ہیں اور پارٹی ورکرز, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ARY کیا چلائے گا, جیو کیا چلائے گا, سما کیا چلائے گا, اور دیگر چینلز بول کیا چلائے گا. تو آپ کو جب صحافی بولتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. ویری انفارچونیٹلی یہ بہت ایک عجیب سے سین ہو گیا پاکستانی میڈیا میں, لیکن سٹل بہت بڑے پروفیشنل لوگ ہیں اور میں ان کو فالو کرتا ہوں. پاکستانی میڈیا کے اندر سٹل ایک ہوپ ہے, تو حاوی نہیں ہونا چاہیے لیکن حاوی ہے, اور اس کے پیچھے کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں, مختلف منیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور آپ اس پہ سیریس کانٹینٹ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں, مطلب آپ اس پہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں ایگریکلچر کیوں تباہ ہو رہا ہے, پاکستان میں اکانومی کیوں تباہ ہو رہی ہے, پاکستان میں جو ہے وہ آبادی کیوں بڑھ رہی ہے, نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں, تو اس پہ میکسیمم جو میں سرچ کرتا ہوں مختلف یوٹیوب چینلز, تو وہ 20 سے 25 ہزار اس پہ ایک ویڈیو یوٹیوب پہ میکسیمم میں ویوز کی بات کر رہا ہوں, تو اس پہ ویوز آتے ہیں. لیکن اگر آپ مرچ مسالہ, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو بر صغیر کا خطہ ہے
اس کو انٹرٹینمنٹ کا بڑا شوق ہے, تو وہ سیریس کانٹینٹ نہیں دیکھتے. پاکستان, ہندوستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان اور بنگلہ دیش کے علاقے ہیں اور ممالک ہیں, وہ غیر سنجیدہ کانٹینٹ میں جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب ایک پیر ہے, ایک کوئی جاتا ہے وہ مائک اٹھا کے, اس میں ملین آف ویوز آتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا مقبول لیڈر عمران خان جو ہے وہ رات کو جیل سے رہا ہو گیا. بہت سارے یوٹیوب ابھی 1-2 دنوں میں سارے ویوز MBS اور یہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں. تو ہول سیناریو کبھی کبھی میں یہی سوچتا ہوں کہ میں ایسا بند کر کے نا انٹرٹینمنٹ پہ جاؤں. میں یہ ڈسکشن میں مطلب مختلف پوڈ کاسٹ میں میری ہوئی ہے نا. ہم نے 1-2 ویڈیوز بنائی تھی فنی, ایک سٹائر کیا تھا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہ, اس پہ ملینز آف ویوز آئے مطلب. اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی یہ کانٹینٹ میں بنا رہا ہوں تقریباً گھنٹے کا ہوتا ہے, اس پہ بہت کم ویوز آتے ہیں لائک کمپیریٹیولی سیریس نوعیت کا کانٹینٹ کوئی پسند نہیں کرتا. سو یہ صحافی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھو, صحافی جو ہوتا ہے پوری دنیا میں, ہر صحافی جو ہے دنیا کا کوئی بھی صحافی ایسا نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مارشل لاء کو سپورٹ کرتا ہوں, جو فوجی ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہو. جرنلسٹ کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ وہ پرو ڈیموکریسی ہوگا اور پرو پارلیمنٹ ہوگا, اور وہ لبرٹیز جو ہیں, انسانی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی آزادیاں, اس کو اس کا حامی ہوگا پاکستان میں, پوری دنیا میں. اور یہی پریکٹس جو ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اگر آپ سوال دوبارہ دہرا دیں, میں اسپیسیفک نہیں, جو کچھ سوال دہرانا ہے تو خیر آپ نے بھی بڑا سیاسی سوال مجھ سے پوچھا کہ سوال دہرا دے. میرا جو مطلب ہے وہ یہ کہ کچھ صحافیوں کو ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے تقریریں کی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے. دیکھو, ایکٹیویزم اور صحافی اور جرنلزم ایک بہت تین لائن ہے, اور وہ تین لائن اگر آپ عبور کرتے ہیں تو پھر وہ آپ ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایکٹیویزم کس سینس میں ہے. پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ سینسرشپ ہے. مطلب اگر میں آج کی سٹوری آپ کو بتاؤں کہ کل پوری دنیا میں جو جبری گمشدگیاں ہیں, لاپتہ افراد, اس کا عالمی دن منایا گیا. تو آج میں آفس میں بیٹھ کے تمام اخبارات دیکھ رہا تھا, پاکستانی میڈیا. تو پاکستانی انگلش اور اردو میڈیا نے ایک خبر چھاپی تھی, اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا لاپتہ افراد کا. سندھ سے لوگ آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے, خیبر پختونخوا سے, گلگت بلتستان سے, پنجاب سے, ایون اسلام آباد کے لوگ آئے تھے. تو وہ خبر مجھے کہیں نظر نہیں آئی کہ وہ جو لاپتہ افراد کا ایک دھرنا تھا اس کو کس نے کوریج نہیں دی. لیکن اب تمام اخبارات آج کے دیکھیں, اس میں بنگلہ دیش کے اندر جو لاپتہ افراد کا ایک مظاہرہ ہوا تھا, دھرنا ہوا تھا, اس کی خبر تھی. تو بڑا عجیب سا لگا میں. تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے کہ وفاقی دارالحکومت میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور وہ دھرنا دے رہے ہیں یا وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو پاکستانی میڈیا میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش میں جبری لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستانی ٹی وی چینل میں حاوی تھا. تو یہ پولرائزیشن ہوئی ہے کچھ وقت میں, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے حسن نثار صاحب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیج میں نظر آتے تھے. پھر ابھی جو سب سے بڑی ڈویژن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میں اکثر سنتا ہوں سیاسی جماعتوں سے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو جب کوئی صحافی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارا بندہ ہے, اور پھر جب دوسری سیاسی جماعت کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے, تو اس کے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو صحافی ہیں وہ اس کے سیاسی نظریے سے منسلک ہوتے ہیں یا اس کے سیاسی نظریے سے انسپائر ہوتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو بہت سارے صحافیوں نے ڈمی اخبارات کھولے اور ان کو کروڑوں کا بزنس ملا. تو آج وہی نیریٹو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. یا پھر اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں یا عمران خان صاحب کے ٹائم میں وہی صحافی وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ جاتے تھے جو ان کا نیریٹو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یا اس کا نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں. پھر ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ سیکٹری کدھر لگانا ہے اور اس سیکٹری کو کدھر لگانا ہے. تو صحافی ان کے پیسے لیتے ہیں. تو جب اس طرح کی وہ منیٹری بینیفٹس لیتے ہیں, مالی فوائد لیتے ہیں, تو وہی صحافی آپ کو ان کے نجی محفلوں میں بھی نظر آئیں گے. وہی صحافی جو ہے وہ سسٹم کو بھی مل کرتے ہیں, سسٹم کو بھی مل کرتا ہے. میں اکثر جب جاتا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس اور ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے
تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کو لوگ کہتے ہیں آپ کی شلوار قمیض بہت آپ پہ جج رہی ہے. اچھا. اور آپ نے جو بات کی تھی واہ واہ کیا بات تھی. پھر عمران خان سے لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب آپ نے جو تقریر کی تھی یہ وہ، یہ ان سے جب سوالات ہوتے تھے. پھر مریم نواز کی پریس کانفرنسز میں جاتا تھا تو ایک مریم نواز کی پریس وہ ایک آفیشیل مطلب آف دا ریکارڈ ٹاک تھی. تو بہت بڑے صحافی تھے جو میرے لیے ایک آئیڈیل تھے. میں اسے دیکھتا کہ یہ تو بہت بڑے صحافی ہیں. تو میں نے جب اس کی ایک پہلے صحافی نے سوال پوچھا کہ مریم صاحبہ آپ نواز شریف کے بعد سب سے بڑی سویلین بالادستی کی سب سے بڑی لیڈر ہے اور آپ بہت بڑی کراؤڈ پولر ہیں. تو اٹ واز شاکنگ فار می، مطلب میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ یہ تو بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں. اور پھر کسی نے کہا کہ صحافی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ پھر وہ سجیشنز دینے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کی جماعت اس طرح نکل جائے گی، آپ عوام کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ صحافی مالی بینیفٹس لیتے ہیں. ایسا کوئی صحافی نہیں ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کے آئیڈیالوجی سے انسپائر ہوگا اور وہ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوگا. کوئی ایسا صحافی نہیں ہوگا جو مولانا مفتی محمود کے نظریے سے انسپائر ہوگا یا مولانا مودودی کے نظریے سے انسپائر ہوگا اور وہ جو ہے وہ اس وجہ سے سیاسی جماعت موسٹلی جو ہوتے ہیں، موسٹلی 99% کی میں بات کروں بہت کیلکولیٹڈلی، میں 100 نہیں بول رہا، تو وہ مالیاتی مطلب مالی فوائد ہوتے ہیں اور وہ صحافیوں نے لیے ہیں، وہ مانتے ہیں پبلک. تو صحافت پھر اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستانی اخبارات میں آپ کو بہت اوپینینز ملے گی، پاکستانی ٹی وی چینلز میں آپ کو ایونٹ رپورٹنگ ملے گی، لیکن پاکستانی ٹی وی چینلز میں اور پاکستانی اخبارات کو اگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ خبر وہی ہے کہ کمرشل بینیفٹ ہے نا اس کے پیچھے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ صحافت کے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نارمز ہیں یا جو اس کے قواعد ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. خیر، آئی ایم سنس یو آر ورکنگ کورنگ دا فارن آفس ایز ویل، تو آئی ایم مور انٹرسٹیڈ ان دس. یہ جو ہے آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن جس سے میں سوال پوچھوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی فیل نظر آئی ہے، اسپیشلی جو ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہے یا جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہاں کی اس حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں بڑی ان کی خراب تھی، کیا چیزیں امپروو کر سکتے تھے، یا کون کون سی جگہ جو ہے نا انہوں نے ڈارک چھوڑی، گرے ایریاز کون کون سے؟ دیکھو شروع سے جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان اور ہندوستان بن گیا تو آپ پوری دنیا کی فارن پالیسی دیکھے وہ اپنے انٹرسٹ دیکھ کے فارن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہیں. مطلب ہندوستان اور چین ایک دوسرے کے سامنے لداخ اور ان جگہوں پہ ان کے ٹریڈز ہوتے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ٹریڈ متاثر نہیں ہوا. ہم شروع سے ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری فارن پالیسی کی وہ بلاک پالیٹکس رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے جو تقسیم پاکستان کی ہو گئی اور پھر اس کے بعد 16% پاپولیشن اور 17% وسائل جو ہمیں ہندوستان سے ملے، اس پہ ہمیں برٹش سے 33% انہیریٹڈ آرمی ملی. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1956 تک پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا 1956 میں. تو ہم نے اسلام کے نام پہ اور جو بتایا جاتا ہے کہ کلمے کے نام پہ ہم نے ایک ملک بنایا اور وہ ملک 9 سال تک اس کے پاس اپنا آئین نہیں تھا اور وہ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت یہ ملکی معاملات چلا رہے تھے. تو اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ایوب خان صاحب آ گئے اور انہوں نے اپنا آئین بنایا. تو وہ بھی موسٹلی امریکی جو بلاک ہے اس کے طرف گئے. پھر یحییٰ خان صاحب آ گئے، ان کا بھی انکلینیشن وہی طرف تھا، اسی طرف تھا. ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب نے کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی اسلامک بلاک کی بات کی اور بہت سارے مسلم رہنما جو ہے وہ پاکستان آئے. لاہور میں ایک فرسٹ مسلم کانفرنس ہوئی. لیکن وہ پالیسی بھی مطلب آپ جب فارن پالیسی ڈیزائن کرتے ہو یا آپ کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہو تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کی عبادت گاہ کیا ہے، وہ کیا کس طرح وہ دہریہ ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، وہ پارسی ہے، وہ کوئی بھی ہے. تو پھر بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی اور انہوں نے امریکہ کے سامنے ایک اسٹینڈ لیا. تو وہی بھی پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ہم نے ضیاء الحق صاحب آ گئے. ہم پھر امریکہ کی خاطر چونکہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی ایک لڑائی تھی تو ہم نے کہا کہ اسلام کی لڑائی ہے تو ہم اس میں گھس گئے.
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب نے بھی وہی کیا, اور پھر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے چین دو بلاگز بنے ہوئے ہیں چین اور امریکہ, چین کے ساتھ جو آپ کی سی پیک ہے وہ تقریباً ڈی ریل ہے, اس پہ پروگریس بہت زیرو, بہت کمزور ہے, مطلب بہت پور ہے. تو ہم ہمیشہ سے بلاک پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں. اور یہ سوال میں نے بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا ابھی جب لاسٹ وہ میٹنگ کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ, جب وہ جا رہے تھے فیئر ویل ایک میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو انہوں نے انڈورس کیا پبلکلی کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, یہ تاریخ رہی ہے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس رہا ہے اس فارن پالیسی کے اوپر. تو میں نے اسے سوال پوچھا کہ آپ کتنے آزاد تھے, تو انہوں نے کھل کر کہا کہ وہ میں بھی اس طرح آزاد نہیں تھا جس طرح دیگر وزیر خارجہ ہوتے ہیں وہ آزاد نہیں ہے. تو اس وقت ہماری کوئی سمت نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے ایک کوشش کی, 2 بار کوشش کی, کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی ہمارے مسائل جس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں وہ ہے ہندوستان کے ساتھ ہاسٹائل ریلیشن. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے ساتھ 65 ہم نے پہلے کشمیر پہ چڑھائی کی, اور پھر 65 کی جنگ لڑی, پھر 71 کی جنگ لڑی, اور پھر ہم نے کارگل پہ ایک ایڈونچر کیا جو پیورلی مشرف صاحب کا تھا. لیکن نواز شریف کو بعد میں پتہ چلا اور انہوں نے اس کو نہیں روکا. تو نواز شریف نے اس سے پہلے ایک کوشش کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال ہو جائے, اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے. لیکن اس کے کچھ مہینوں بعد مشرف صاحب نے ایک ایڈونچر کیا, اور یہ کابینہ مشرف صاحب کو جب بلایا گیا اس میٹنگ میں, تو نواز شریف صاحب نے اس سے پوچھا, سرتاج عزیز صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے, پھر کارگل کو نسیم زہرا کی ایک کتاب ہے ان میں بھی اس نے ذکر کیا ہے. تو ان سے پوچھا کہ مشرف صاحب آپ نے LOC کراس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کی ہے. تو سرتاج عزیز صاحب نے اس وقت موقف اپنایا کہ وی ول پے دا کاسٹ, اور تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو نواز شریف صاحب نے اکارڈنگ ٹو کتابی یا حوالے یا اس منٹس کے, نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کشمیر کو ٹیبل پہ حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ کارگل کے اندر جب ہم پہ پریشر آیا, ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کتنا بڑا مس ایڈونچر کیا ہے. تو پھر نواز شریف صاحب چلے گئے اور وہ امریکہ کی محنتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی لڑائی کو جو ہے وہ روکا جائے. اور پھر ہم انفارچونیٹلی جو ہمارے جوان تھے, سپاہی تھے 6 سے 7 ہزار, اس کو ہم نے ڈسون کیا. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے سپاہی نہیں ہے, یہ تو ریبلز ہے, مطلب یہ تو باغی ہے, انہوں نے LOC کراس کیا. اور ہمارے اس میں سے 80% جوان جو ہے, اگر آپ ابھی بھی اسکردو جائے گلگت جائیں, کیونکہ نارتھ مطلب لائٹ انفینٹری اور وہ جو لوکل وہ ہے, اور ہماری فوجی جوان, ان کو ہم نے خوراک کی سپلائی بھی بند کی, اور وہ خراب موسم کی وجہ سے وہاں پہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ ہم نے ڈسون کیا. ہم نے کہا کہ وہ ہمارے ہے ہی نہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ابھی تک کارگل میں اگر آپ جاؤ اسکردو میں, یہ سیاچن کے علاقوں میں, ادھر گلگت میں, اس پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز ہے, وہ فیملی اسٹل ویٹ کر رہی ہے. اور وہ ہمارے جوان جو تھے وہ جو ہے وہ وہاں پہ مر گئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے ہندوستان کے ساتھ ایک کوشش کی کہ تعلقات بحال ہو جائے, کیونکہ ہماری جو نیبرنگ مطلب جو ہماری ترقی کی ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ تر ڈیفنس پہ جو خرچ کرتے ہیں, ڈیفنس پہ بھی, کہ انڈیا ہمارا جو ہے روایتی حریف ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کارگل اٹیکس ہو گئے, وہ سوری ممبئی اٹیکس ہو گئی, اور اس میں کوئی شک نہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس کے پیچھے کون تھا, اجمل قصاب کون تھا, اور اس کو ٹریننگ کس نے دی تھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو اون کرتی ہے کہ اجمل قصاب کو ٹریننگ ملی تھی. اس سے جو زرداری صاحب کی ایک سویلین گورنمنٹ کی کوشش تھی وہ ختم ہو گئی, اور پاکستان ہندوستان ریلیشن بہت پیچھے چلے گئے ہماری جو یہ چیز تھی. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پھر ایک کوشش کی, انہیں مودی کو بلایا, اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ چینلز تھے یا اس کو وقت جو بتایا گیا تو اس پہ چل رہا تھا, مودی جی آ گئے, رشتہ داریاں ہیں ان کے بیچ, اور نواز شریف صاحب نے اس کو ساڑی جو ہے وہ گفٹ کی. نواز شریف اس ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے, اور مودی جو ہے وہ انڈیا کے منتخب وزیر اعظم تھے. نواز شریف نے صاحب نے ساڑی دی ہے نا, ایٹم بم تو نہیں دیا, اور اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ خراب ہو گئے. پھر عمران خان صاحب نے بھی اپنے کئی جگہوں پہ کوشش کی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائے,
ہندوستان کے ساتھ تعلقات بن جائے. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب بھی چلتے ہو تو آپ فورن آفس کو یا جو سفارتکار ہوتے ہیں آپ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی کاوشوں کو ان کے سجیشنس کو لے کر آپ فورن پالیسی کو آگے پرسو کرتے ہیں اور اس کو عمل پیرا ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو تقریر کا بڑا شوق تھا اور بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے دفتر خارجہ کے لیے مسائل پیدا کری یا پاکستان کی جو لوکل ایمبیسیز ہوتی تھیں تو اسٹل. اور پھر یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ ایک ہندو نیشنلسٹ جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے. مودی جی اب دیکھے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اور پھر ان کے فسادات کے انہوں نے کیا. اور بلاول نے ایک بہت بڑا اس سے سوال ہوا جب بلاول وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن آپ کے ملک سے برآمد ہو گیا. تو انہوں نے کہا اسامہ بن لادن از ڈیڈ, مطلب بچر آف گزرات از الائیو, ہی از دی پی ایم آف انڈیا, ہی از دی پی ایم آف انڈیا. تو وہ اس سے بھی یہ چیزیں واز اٹ یعنی کہ یہ جو بلاول کی اسٹیٹمنٹ تھی یہ ڈپلومیٹکلی واز اٹ کریکٹ اور یا انہوں نے غلط کیا تھا کہ دا بچر آف انڈیا از الائیو؟ دفتر خارجہ سے جب آف دا ریکارڈ ہماری میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ ڈپلومیٹک نارمس کے خلاف تھا اور یہ بلاول کے جو تقریر تھی اس کا حصہ نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اور جو اس نے ریمارکس دیے تھے, سوری ٹو کٹ یو آف, جو انڈیا کا فورن منسٹر تھا اس نے جو بیٹھ کے جسے منیزہ جہانگیر نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ تعلقات اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے, جو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی وہاں پہ کہ جو جس طرح پہ آپ نے مینشن کیا, تو کیا وہ جو اس کا جو رویہ تھا کیا وہ فورن جو ڈپلومیٹک لاز ہیں یا جو نارمز ہیں اس کے خلاف تھا یا وہ ٹھیک تھا؟ یعنی کہ وہ نہیں, وہ بھی نارمز کے خلاف تھا. اچھا, کہ آپ اسپیسیفکلی ایک تنظیم میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے یا کوئی اور اجلاس ہو رہا ہے, اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے مختلف چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اس کو آپ پرسنل چیزوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ دونوں چیزیں جو تھیں نارمس کے خلاف تھی. تو فارن پالیسی ہماری ابھی تک, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دا بگرز آر ناٹ چوزرس, تو اگر ہم امریکہ سے مسلسل ایڈز لیتے رہیں اور ابھی بھی امریکہ کو دیکھتے ہیں, میں جب یہ یو ایس ایلیمنائی کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں امریکہ کون سا ایسا سیکٹر ہے جدھر کام نہیں کرتا. کلائمیٹ میں وہ کام کر رہے, پاکستان میں جینڈر بیسڈ وائلنس میں وہ کرتا ہے, اینیملز رائٹس میں وہ کرتا ہے. تو ابھی تک ہم کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے, ہماری کوئی فورن پالیسی ہے نہیں انڈیپینڈنٹ, اور نہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز ہوگی, کوئی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہماری ہوگی جس میں ہم جا سکے. بلاول صاحب نے کوشش کی تھوڑی بہت, لیکن چونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا ایک رول رکھتی ہے, ٹھیک ہے, نہ صرف داخلی امور میں بلکہ خارجہ امور میں بھی. تو وہ ایک بار یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ایک تقریر کر رہے تھے تو کسی نے اسے پرچی دی, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ ابھی, تو انہوں نے شیریں مزاری کو پرچی دی اکارڈنگ ٹو شیریں مزاری. میں نے کنفرم کی تھی کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ پاکستان کی فورن پالیسی ہماری جو وہ ہے وہ اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو عمران خان نے وہ پرچی گرا دی نیچے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو یہ ہے کہ ہمارے فورن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے خراب ہیں, ہندوستان کے ساتھ کتنے خراب ہے, چائنا تو ناراض ہوئی گیا خان کے ٹینور میں. خیر اس پہ بھی آئیں گے. میرا ایک سوال ہے نا, ہم ایک چیز ہمیشہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یار کم سے کم پرچی تو پکڑ کے تقریر نہیں کر رہا, انگریزی میں تقریر کرتا, اس کو بات کرنی آتی ہے, صحیح ہے, اور اس کا انداز آپ دیکھیں وہ لیڈر کہلانے کے لائق ہے. نواز اور زرداری اور یہ سارے تو پرچی پکڑ کے تقریر کرتے تھے. تو یہ جو پرچی پہ تقریر کرنا اور یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑنا, یہ جو ایک آئیڈیل امیج جو ہے نا, کیا یہ ڈپلومیٹک جو وہ ہے نارمز ہیں, کیا یہ اسی کے مطابق ہے یا اس کے مترادف ہے یا اس کے خلاف ہے؟ دیکھو اب براک اوباما کی تقاریر اٹھا لے, بش کے تقاریر اٹھا لے, یا دیگر ملکوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے تقاریر اٹھا لے, وہ سارے مطلب وہ ایک تقریر ہوتی ہے جو ایکسپرٹس کے ساتھ, دفتر خارجہ کے ساتھ اور اپنے ملک کے جو انٹرنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس ہے اس کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی وہ پاپولزم پوری دنیا میں بہت پاپولر ہو گیا. عمران خان کو آپ شلوار قمیص میں دیکھتے تھے, مودی جی کو اپنی ایک تہوار مطلب اس کا جو کلچر ہے ان کی جو ڈریسنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں, پھر پیوٹن کو دیکھ کے آپ ٹائی کوٹ میں آتے ہیں, پھر
لنڈن میں بورس جانسن جو آیا, یہ ساری ایک پاپولزم کی لہریں آئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے ممالک میں پاپولسٹ لیڈر آئے اس میں سول جو لبرٹیز تھی ان کو بڑے چیلنجز درکار ہوئے. آپ دیکھیں ٹرمپ کو دیکھیں, وہ ایوانی صدر میں مطلب اس کے جو وائٹ ہاؤس ہے اس میں صاف نیوز آرگنائزیشنز تھے ان کے نام لیتے تھے کہ یہ غدار ہے, یہ ہیں. تو ایک پاپولزم کی ایک لہر آئی. اور جو بیرونی دنیا میں آپ جاتے ہیں, آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ میں شلوار قمیص پہنتا ہوں یا میں دھوتی پہنتا ہوں یا میں کیا پہنتا ہوں. تو یہ نارسسسٹ آپ یا پاپولسٹ لیڈر اس کو آپ کو ایک خطے میں نظر آئیں گے پوری دنیا میں. تو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے. میرے خیال میں پرچی سے پڑھنا بہت اچھا ہے کہ آپ کیلکولیٹڈلی بولے, آپ اپنی خارجہ پالیسی یا آپ کے جو ملک کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق بولے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی بات کر لے بغیر پرچی کے کہ چین اور جرمنی کے بارڈر ایک ساتھ ہے, پھر دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے, یا لائٹ کے اسپیڈ سے یا اسپیڈ کے لائٹ سے آپ اس طرح کے لینڈر جو ہے وہ مار دیتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ پرچی سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو خان صاحب گئے تھے رشیا, دا ڈے رشیا اٹیکڈ یوکرین, جس دن انویژن کیا تھا اسی دن خان صاحب پہنچ گئے تھے رشیا. تو یہ فورن پالیسی یا جو بلاک پالیٹکس کی جیسے آپ نے بات کی نا, واز اٹ اے گڈ موو؟ دیکھو ایک چیز واضح ہے, کچھ چیزیں شیڈیول میں بھی ہوتی ہے, اور وہ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوکرائن میں جو ہوا تو وہ جس ملک نے دورہ کیا ہے یا جس ملک کے لیڈر نے دورہ کیا ہے وہ اس موو میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک وہ شیڈیول کا ایک دورہ تھا, اس کو ایک تاثر دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس موو کو سپورٹ کرے. حالانکہ پاکستان نے بار بار ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس موو کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم جنگ کے خلاف ہے جدھر بھی ہوتا ہے. تو عمران خان کے اندر ایک مطلب اس کے اندر ایک سوچ تھی کہ ایسا بلاک ہو جو اینٹی امریکہ ہوں, لیکن ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات چاہتے تھے. تو میرے خیال میں وہ جتنا اس کو ہائپ دیا گیا اتنا نہیں تھا. اچھا, سو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا یہ خان صاحب والی سائٹ پہ نا, کہ جو سٹارٹ سے وہ آئے 2018 میں, مطلب میڈیا پوری ریاست کی مشینری خان صاحب کی سائٹ پہ, مطلب آپ کسی بھی طبقے کو اٹھا کے دیکھیں, کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیں, دے ور ویری پرو خان. مگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے وہ چلا گیا, اس کو گھر بھیج دیا گیا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹارٹ سے لے کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن تک خان صاحب نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا؟ ویل یہ سوال بڑا سمپل ساؤنڈ کرتا ہے میرے خیال سے, بٹ اتنا سمپل نہیں ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا موٹی چیزیں. دیکھو خان صاحب کیا پرانی تقاریر اٹھا لے, وہ ڈرون حملوں کے بہت خلاف تھے, ملٹری آپریشنز کے بہت خلاف تھے, اور وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے بڑے خلاف تھے, اور ان کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر. لیکن 2011 میں اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب اس کی مطلب انٹرنلی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی اور ان کو پتہ چلا جنرل کیانی کے ٹائم سے کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ ادھر سے نہیں ہے, راولپنڈی سے, وہ راستہ راولپنڈی ہے. تو خان صاحب اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو سمت تھی یا اس کا جو نیریٹو تھا وہ چینج ہونا شروع ہوا. اور پھر اس کو پہلا جو کھلاڑی تھا جنرل پاشا, وہ اس نے مینوفیکچر کیا اس جماعت کو. وہ جنرل پاشا جس کے بارے میں امریکہ CIA کے جو ہیڈ تھے انہوں نے ایک کتابوں میں لکھا دی وردی فائٹس. جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تو ہم نے پاکستان کے سویلین گورنمنٹ کو اپروچ کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. تو ہم نے جنرل پاشا کو کہا, لیون پنیٹا کی کتاب ہے, اگر آپ کے آڈینس جو ہے وہ ایک حقائق پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لے. تو جنرل پاشا نے پھر ریمنڈ ڈیوس کو نکال دیا پاکستان میں, اور اکارڈنگ ٹو لیون پنیٹا جنرل پاشا اس وقت تک رابطے میں تھے جب تک اس کا طیارہ پاکستانی حدود سے باہر نہیں آیا تھا. اور جنرل پاشا نے یہ بھی کیا کہ جو وکٹم فیملی تھی جس کے بندے مارے گئے تھے ان کو عدالت کے روز وہاں سے الجلی اغوا کیا, ان پہ یہ الزام اٹیک کیا, اغوا کیا تاکہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس کی بیوی نے ایک وکٹم جو تھا اس کی بیوی نے خودکشی کی.
تو وہ جنرل پاشا جو تھے وہ ایک مینوفیکچر شروع میں انہوں نے کیا اور پھر اس کو ظہیر الاسلام جیسے لوگ ملے, جنرل ظہیر الاسلام وہ ملے. اور پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں تو جنرل پاشا نے جنرل ظہیر الاسلام نے وہ دھرنے جو ہے اسپانسر کروائے اور مختلف میڈیا ہاؤسز کو اور پاکستان کے مختلف ٹائکونس کو انہوں نے کیا کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں. اور پھر نواز شریف صاحب پہ بڑا پریشر آیا جب یہ دھرنا کرتے کرتے. چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے, ان کا موڈ یہ تھا کہ اس کو آگے آنے دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی ہاسٹیلٹی جو ہے وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو عمران خان صاحب ڈی چوک آ گئے. اور پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ پکڑی گئی. کہاں سے نکلی ان کی آڈیوز, کیسے پکڑی؟ آئی بی نے ریکارڈ کی تھی. اچھا, آئی بی نے اس کی آڈیوز جو ہماری سویلین انٹیلیجنس, اس میں کیا تھا آڈیوز میں؟ اور اس میں پھر جنرل راحیل شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا. اب یہ ساری چیزیں مطلب آن دی ریکارڈ ہے اور ان کو وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ سنائی گئی کہ دھرنوں کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگنے کے حوالے سے. اور پھر یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی کہ وہ کینیڈا کے پیر صاحب کو کون لے کے آئے تھے, طاہر القادری, اور عمران خان صاحب کے دھرنے کو کس نے اسپانسر کیا. صحیح ہے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ وہ پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے یکدم کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو سازشیں ہو رہی ہے راول پنڈی سے, ہم اس سازشوں کے خلاف اس پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی. ان کو لگ گیا کہ نظر آنا شروع ہوا کہ سیاسی قیادت نے پیغام دیا کہ ہم نہیں جائیں گے, اور نواز شریف صاحب بھی ڈٹ گئے تھے. انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آیا اور انہوں نے ایک دوسرا جو تحریک لبیک پاکستان خادم رضوی صاحب کی, نواز شریف کی صاحب کی حکومت اس لانچنگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤ. یہ ٹی ایل پی کا لوگوں کو تو لگتا ہے کہ کہ یہ تو بھائی ختم نبوت کے سرتاج ہیں اور یہ تو بڑے وہ ہیں, تو ذرا تھوڑا سا بتائیں. اور انہوں نے جو ڈیمیج کاز کیا وہ ہم نے جڑاوالا میں بھی دیکھا بائی دا وے. دیکھو ختم نبوت ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ پاکستان کے آئین میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جو احمدی ہے وہ غیر مسلم ہے. تو ایک حلف نامہ جو تھا اس کو ایک کنٹروورسی جنریٹ کی گئی صرف اس وجہ سے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے, جو الیکٹڈ حکومت ہے, اس کو انڈرمائن کر سکے اور نواز شریف صاحب کو انڈرمائن کیا جا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے دھرنا کیا اور پھر اس دھرنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جنرل صاحب نے اس میں ہزار کے نوٹ تقسیم کیے. اور اس پہ ابھی جو 16 یا 17 سپٹمبر کو فائز عیسی صاحب حلف لیں گے ایز اے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے ایک تاریخی فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے پہ, اور اس نے فیض صاحب, جنرل فیض جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, ان کو ٹارگٹ کیا تھا. اور پھر انہوں نے ایک نیوز چینل کا نام بھی لیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو کھانا سپلائی کرتے تھے. اچھا. تو بڑا شاکنگ تھا. تو ٹی ایل پی جو ہے وہ کڑی ہو گئی اور ٹی ایل پی نے پھر طاقت, کیونکہ پنجاب میں وہ ایک پہلی بار ایسی ہوا کہ ایک بات ہوتی تھی کہ بریلوی ہمارے جو اکابرین تھے وہ کہتے تھے کہ سب سے دیوبند والے جو ہے وہ بارود پہ یقین رکھتے اور بریلوی جو ہے وہ درود پہ یقین رکھتے. درود پہ. تو پہلی بار جو بریلوی تھے اس کو خادم رضوی صاحب کے ذریعے منظم کیا گیا, ویپنائز کیا گیا. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ پھر پورے پنجاب میں اور خادم رضوی صاحب جو پنجاب میں پورے وہ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اور کسی کے ساتھ ذاتی کوئی معاملہ ہوتا تھا وہ اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا سب جلا دے. اور پھر ٹی ایل پی کے جو اکابرین تھے ان کو بھی پتہ چلا کچھ ایسے واقعات ہو گئے. پھر انہوں نے تحقیق کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو ذاتی اناج تھی جس پہ اس بندے کو مارا گیا تھا. تو ایک چیلنج ہوا اور پھر خادم رضوی صاحب نے راولپنڈی کے جرنیلوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا.
ختم نبوت کے اس میں عقائد کے حوالے سے. عقائد کے حوالے سے کس کے بارے میں کیا تھا انہوں نے؟ مختلف جرنیلوں کی بات کرتے تھے. اچھا میں نے یہ سنا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کمپین چلی تھی کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف جو رپورٹڈلی جو کمپین چلی تھی وہ جنرل رضوان صاحب تھے, ISI کے سربراہ رہ چکے تھے, وہ اس کنٹروورسی کے پیچھے تھے. اچھا. اور جنرل باجوہ صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ پوری جو چیزیں تھی وہ کی. اور پھر بعد میں جنرل رضوان صاحب جو ملک چھوڑ کر چلے گئے, بھاگ گئے. تو جب وہ چیزیں شروع ہوئی تو پھر TLP پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا اور خادم رضوی صاحب منظرنامے سے ہٹ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سعد ہیں وہ آئے, اس کے بیٹے وہ جانشین مقرر ہوئے. لیکن TLP نے جو ڈیمیج تھی وہ تو TLP نے کر دی اور ابھی بھی کر رہی ہے. لیکن جو یعنی کہ خان کو لانے کے لیے پروجیکٹس تھے TLP اور سارا. خان کا پروجیکٹ بالکل الگ تھا. نواز شریف صاحب کو حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پھر TLP کو لایا گیا. صحیح ہے. اور وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جن جو ہے بوتل سے نکل آئے گا, اور وہ پھر جن اتنا خطرناک ہوا کہ چورا لے کے لوگوں کو مارتا پھرے گا. ہاں, کہ ان کے لیے اپنے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوئے. تو ایک سنی تحریک ہوا کرتی تھی تو وہ کھڑی کی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کراچی سے موسٹلی. تو پھر جب سنی تحریک یہ جو ہمارے TTP کے پاکستانی دیوبند کے لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے ایک تحریک کھڑی کی کہ ان سے مظاہرے کروائے گئے یا ان سے کمپین چلایا گیا طالبان کے خلاف. تو وہ پھر مضبوط ہونا شروع ہوئے اور پھر ایک ہی دن میں ایک بلاسٹ میں پوری جو سنی تحریک تھی اس کو اڑایا گیا. ایک بلاسٹ میں سنی تحریک کی جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی. اور پھر سنی تحریک کس نے کیا تھا یہ بلاسٹ؟ مختلف چیزیں ہیں, اب کوئی رپورٹڈلی مطلب اس کے کوئی کسی نے نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. پھر پاناما کا مسئلہ آیا نواز شریف صاحب کے خلاف, اور پاناما کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا. اور پھر نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایک بہت بڑی ایک اور پروپیگنڈا کیا ڈان لیکس کے نام پہ, تو اس سے بھی پھر پرویز رشید صاحب کی اور ایک دو اور وزارتیں جو ہے وہ قربان کرنی پڑی. تو کرتے کرتے وہ عمران خان صاحب کو لے آئے. RTS فیل ہوا 2018 کے 25 جولائی کے الیکشن میں, اور اس سے پہلے فری پول ریگنگ جو ہے وہ کی گئی. اور میڈیا کو کہا گیا کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جدھر جلسہ ہے, اگر وہاں پہ 500 لوگ ہیں تو آپ نے 5000 بتانے اور خالی جگہ نہیں دکھانی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی اور پورے میڈیا پہ عمران خان کو ایک مسیحا بنا کر پیش کیا گیا. اور پھر عمران خان آ گئے, RTS بیٹھ گیا. ایک متنازع الیکشن تھے پاکستان کی تاریخ کے, لیکن وہ چلتا گیا. اور ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو جو کہتا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے اور میں 90 روز میں کرپشن ختم کروں گا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو پھر ان کے لیے جب وہ قانون سازی کرتے تھے ان کے لیے بھی بندے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پوری کرتی تھی. اور پھر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور حاصل بزنجو صاحب ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے, وہ ان کے پاس 64 ممبران ہوتے اپوزیشن کے, مطلب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد, اس کو جب چیئرمین سینٹ بنانے کی وہ شروع ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ 64 ووٹ تھے بزنجو صاحب کے پاس اور 36 ووٹ تھے صادق سنجرانی صاحب کے پاس, اور صادق سنجرانی صاحب 36 ووٹ پہ جیت گئے اور بزنجو صاحب ہار گئے. ایک معجزہ ہوا. لیکن بزنجو صاحب جب کوریڈور میں آ رہے تھے, میں اس وقت سینٹ الیکشن کو کور کر رہا تھا, تو بزنجو صاحب سے کس نے پوچھا, ویڈیو بڑی وائرل ہے, انہوں نے پوچھا کہ بزنجو صاحب آپ کیسے ہار گئے. تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس پہ ISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی. انہوں نے کہا کہ جنرل فیس کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے ہرایا. تو بزنجو صاحب ہار گئے 64 ووٹ لے کر, مطلب 64 ممبران تھے اس کے سینٹ کے, اور صادق سنجرانی صاحب 36 ووٹوں پہ جو ہے وہ جیت گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان نہ صرف خارجہ امور پہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھنی شروع ہوئی, ڈالر کی قیمتیں بھی آگے گئی. تو پھر جو سب سے بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ جنرل فیض صاحب پہ تھی, کیونکہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ ISI کے سربراہ تھے اور وہ عمران خان کے لیے ساری چیزیں مینیج کرتے تھے, کس MNA کو گھر میں نظر بند رکھنا ہے, کس سے قانون سازی کرانی ہے, یہ ساری چیزیں فیض صاحب جو ہے وہ کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو اب پھر وقت آیا کہ جو آرمی چیف مطلب سال بعد جنرل باجوہ صاحب کی ٹینیور مکمل ہو رہی تھی, سیکنڈ ٹینیور, اور اس کے لیے یہ تھا کہ جنرل فیض کو اس دوڑ میں شامل کرنے کے لیے کسی کور کو ریپریزنٹ کرنا تھا کہ وہ کسی کور کو کمانڈ کر سکے, وہ کور کمانڈر بن جائے, کیونکہ آپ تب تک ایلیجبلٹی آپ کی نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے کور کو کمانڈ نہیں کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب ڈٹ گئے, اس نے کہا نہیں اس کو رہنے دیں. انہوں نے کہا فوج کا پروٹوکول ہے, آپ جو ہے وہ اس کو جانا ہوگا, ریٹائر ہونا ہوگا اس کو, نہیں اس کو کور کمانڈر بنانا ہوگا. اچھا, کور کمانڈر, تاکہ وہ آئندہ سال نومبر میں جو 2023 میں نومبر 2023 میں 2022 میں مطلب نئے آرمی چیف نے آنا تھا, تو اس میں جنرل فیض صاحب کو بھی نام دیا تھا, نام جو ہے وہ اہل ہو جائے. عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ اسٹینڈ لیا, اور اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا تو ایلیجلی جنرل باجوہ صاحب کی کال آئی عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو, اور وہ اتنے ہائی پر تھے, انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور اس سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بھونچال کڑا ہوا, جو رپورٹیں آ رہی ہے, ایک بھونچال کڑا ہوا, اور عمران خان صاحب اس میٹنگ میں تھے. لیکن پھر عمران خان صاحب نے جنرل فیض کو جو ہے وہ اس کے ٹرانسفر پہ راضی ہو گئی, وہ پھر کور کمانڈر پشاور میرے خیال میں وہ تعینات کیے گئے. تو یہ وہ ٹرن تھا جب جنرل باجوہ کو ریئلائز ہوا کہ نہ صرف فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, بلکہ عمران خان جس کو وہ لائے تھے وہ بھی اس کے مطلب سٹینڈ لے رہا ہے, وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. تو پھر جب عدم اعتماد کی فضا ہوتی رہی اور میں اس کا وٹنس ہوں, تو جب عمران خان کے ساتھ جو اتحادی تھے وہ جنرل باجوہ صاحب سے ملے. اچھا, MQM کا ایک ممبر تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے جب جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا, فوج نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے اتحادی بن جائے, تو ہم بن گئے, اب آگے کیا حکم ہے ہمیں, سیاسی جماعتوں کے آپ کو ووٹ ہے, تو انہوں نے کہا آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. اچھا, تو ان کو بتا دیا گیا تھا, لیکن جو مجھے MQM اور دیگر جو اتحادی تھے انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے یا نہیں چلنا چاہتے. اچھا, اور پھر عمران خان صاحب کے منحرف لوگ بھی آگے آ گئے. اچھا, اس کی جماعت میں ظاہر سی بات ہے کہ تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کو ایک ڈیموکریٹک موو کے ذریعے, عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اقتدار سے. لیکن وہ ڈیموکریٹک موو جو تھی وہ بھی سیاسی جماعتوں کی انیشیٹو نہیں تھی, اور اس کے لیے جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات کی تھی زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے اور دیگر جو سیاسی قائدین تھے ان سے کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور ہم نے اس کے لیے یہ کیا. تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار کے منظرنامے سے غائب ہو گئے اور قومی اسمبلی سے بھی نکل گئے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح 2018 میں اتنی پاپولرٹی نہیں تھی, لیکن 2023 میں عمران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے. انہوں نے جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے خیبر پختونخوا, پنجاب, کشمیر, گلگت بلتستان کی حکومتوں کو لات ماری, اور انہوں نے ایک سیاسی ایکٹیویزم جو ہے وہ شروع کی, اور پھر وہ تنہا رہ گئے. اور پھر 9 مئی کے عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا القادر نیشنل کرائم ایجنسی کا جو 190 ملین سکینڈل ہے, تو میں تھوڑا سا یہ جو القادر ٹرسٹ والا ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا جنرل فیض حمید
کا میں نے, کیونکہ میں کل ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ جنرل فیض حمید کے علاقے کا ہے, تو ہی سیڈ کہ یار اس کا جو گاؤں ہے نا وہ آپ جب آپ جاتے ہو تو وہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں, اس طرح لگ رہا ہے سلیکان ویلی آئے ہوں. تو آپ کا بھی میرے خیال سے جانا ہوا تھا جنرل فیض کے گاؤں, تو مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ اتنی زیادہ اوور ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی, اتنا زیادہ مزے کا, اس کے اپنے ایک سلطنت ہے وہاں پہ. دیکھو ایک اس وقت جو راڈار پہ ہے اینٹی کرپشن کے, فیض حمید صاحب کے ایک بھائی ہوا کرتے تھے نجف حمید. اچھا. وہ پٹواری تھے. اچھا. اور فیض حمید صاحب کے ٹائم میں وہ نائب تحصیلدار لگ گئے. اچھا. تو یہ بتایا جاتا ہے چکوال کے لوگوں کی جانب سے اور چکوال کے صحافیوں کی جانب سے کہ اس وقت کے ڈی سی جو تھے وہ نجف حمید صاحب ان کے ڈی سی صاحب کی گاڑی میں جا رہے تھے. تو نجف حمید صاحب کو کوئی امپورٹنٹ کال آئی اور انہوں نے ڈرائیور سے کہا, ڈی سی صاحب کے ڈپٹی کمشنر کے ڈرائیور کو, اور وہ ڈپٹی کمشنر خود بھی اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ آپ گاڑی سائڈ پر رکیں. تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہا کہ آپ نیچے اترے, مجھے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے. تو نجف حمید صاحب ڈپٹی کمشنر سے اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے بڑے پاپولر تھے, اور جو پی ٹی آئی کو ایم این اے دیا گیا تھا اس کا نام بڑا ذوالفقار کچھ ہے اس طرح, وہ بھی فیض حمید صاحب نے دیے کہ نون لیگ سے نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ اب آپ کے پاس ہوگا. اچھا. تو وہ نجف حمید صاحب ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. تو ابھی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, وہ اینٹی کرپشن پنجاب کے راڈار پہ ہیں, زمینوں کے معاملے پہ اور دیگر جو کرپشن کی سٹوری ہے. فیض حمید صاحب چکوال کے ایک گاؤں ہے لطیفال, اس سے ان کا تعلق ہے, اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چکوال کا. جب آپ موٹر وے سے جاتے ہو تو نیلا دولہ ایک انٹرچینج ہے, اس سے نیچے جاتے ہو. تو میں ایک دوست کے ساتھ میرے جانے کا اتفاق ہوا, تو مجھے چکوال کی جو زمینیں تھی وہ اس میں فینسنگ ہوئی تھی, پوری فینسنگ ہوئی تھی. میں نے کہا یہ پنجاب میں میں نے نہیں دیکھا. تو نے کہا یہ فیض حمید صاحب کی مرہونی منت ہے. پھر پنجاب کا دوسرا بڑا جو ہے گریڈ اسٹیشن, بجلی کا گریڈ اسٹیشن, وہ بھی فیض حمید صاحب نے ابھی زیر تعمیر ہے. یہ ہے تو فوجی لیکن کام سارے سیاستدانوں والے. ان کا موڈ تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر کے الیکشن لڑیں گے. اچھا. تو پھر پنجاب کا بہت بڑا ہسپتال اس میں اس وقت زیر تعمیر ہے. اچھا. 200 یا 400 بیڈس کا ہے. اور پھر جو چوک ہے لطیفال کا, وہ فیض حمید صاحب کے والد کے نام سے منسوب ہے. اس پہ لکھا ہے صبح صادق, اس کے والد صاحب کا نام تھا. اور وہ ایک نارمل مطلب کوئی عام گھرانے سے اس کا تعلق تھا. وہ چھوٹی موٹی اس کی زمینیں تھیں اور وہ زمینوں میں ہل چل کر کے ٹریکٹر چلاتے تھے. تو پھر آپ اندر جاتے ہو تو لطیفال کی وہ گلیاں بڑی صاف ہے اور بہت بہترین گلیاں ہے. آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا چکوال میں اس میں. اور پھر کلومیٹرز پر محیط جنرل فیض حمید صاحب کا ایک فارم ہاؤس ہے. ماشاء اللہ, اللہ اور جہاں تک 2 کلومیٹر کے بعد غیر چکوالی لوگوں کے لیے ایکسیس جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے, اور اس کے باؤنڈری وال بنایا گیا ہے. اور فیض حمید صاحب جو ہے وہ اسی فارم ہاؤس میں رہتے ہیں, ان دنوں رہتے ہیں. موسٹلی اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں, وہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو چکوال کے لوگ بڑے انڈورس کرتے ہیں. اور یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں اسلام آباد سے گیا تو فروری کا مہینہ تھا, تو گیس کی بڑی لوڈ شیڈنگ تھی. چکوال جب میں اس بندے کے گھر میں گیا تو وہ گیس کا ہیٹر جو ہے وہ لے کے آئے, تو بڑے تیزی سے چل رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی, پورے اسلام آباد سے میں آئے ہیں تو بڑی لوڈ شیڈنگ تھی. انہوں نے کہا وہ فیض حمید صاحب نے منع کیا ہے کہ اب چکوال میں گیس میں آپ گیس بند نہیں کر سکتے. اب یہ بات میں اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن ساری رات جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں آپ نے کوئی وہ نہیں دیکھی کہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ FW کی گاڑیاں وہاں کی سڑکیں دھوتی ہیں. یہ بھی میرا دوست مجھے بتا رہا ہے کہ صبح آتی ہے گاڑیاں سڑکیں دھوتی ہیں, گلیاں دھوتی ہیں. مزے سے, بڑے صاف اور اچھا انفراسٹرکچر ہے. فیض حمید صاحب کا وہ موڈ تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ وہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ موڈ بنایا ہوا تھا, کیونکہ وہ سیاسی آدمی تھے, وہ غلط جگہ پہ چلے گئے تھے, فوج میں چلے گئے تھے, اور پھر DJI لگ گئے. اور ISI میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے. تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اصل مقام پہ آنا چاہتے تھے کہ میں سیاستدان بن جاؤں, اس کو پہلے بننا چاہیے تھا. تو انہوں نے یہ سارے ڈیولپمنٹس, اور میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر فیض حمید صاحب چکوال سے الیکشن لڑتے, کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کا بہت ایزیلی لوگوں کا ایکسیس بہت آسان ہے,
اور وہ جو وہاں پہ کوئی فوتگی یا شادی ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان ایسے نارمل انسانوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو سولین یونیفارم میں سیکیورٹی نظر آئے گی لیکن اس طرح کی کوئی پروٹوکول جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو لوگ اسے بڑا انڈورس کرتے تھے. یہ افغانستان جو گیا تھا خواجہ آصف, ان سے میں نے سنا ہے کہ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ یار ہمارا بندہ تو آپ لوگوں نے فارغ کر کے ادھر بھیج دیا, دور بھیج دیا, ہمیں تو لگا آپ اس کو آرمی چیف بنائیں. ایسے ہوا کہ جب فال آف کابل ہوا تو فیض حمید صاحب آ کے سرینا ہوٹل یا کانٹیننٹل ہوٹل میں جا کے گرین ٹی پی رہے تھے. انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہوگا. حالانکہ جو فال آف کابل ہوا تو پاکستان نے بڑا انٹرفیئر کیا اکثر افغانستان کے معاملات میں, اور ہم اکثر کہتے تھے کہ جلال آباد ہمارا 5واں صوبہ ہے. لیکن اس بار جو فال آف کابل ہوا اس میں پاکستان کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں تھی. پاکستان نے بڑے کیلکولیٹڈلی اس چیز کو دیکھا. لیکن فیض حمید صاحب نے جا کے وہ سب کچھ اپنے کندھے پہ لیا کہ ہم نے کروایا. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے وہ ایگریمنٹ بھی ہو گئے. فیض حمید صاحب کو بڑا شوق چڑھا تھا کہ ان کو لے اور ان کو ریسیٹل کرے. عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے کنونس کیا تھا. عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی سی ایک سافٹ کارنر ہے طالبان, سافٹ کارنر تھا کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کہہ رہا تھا. تو وہ ایک وفد گیا, اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ تھی. تو کہتے کہ مجھے میرے سورس نے کہا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو جو افغان طالبان وفد تھا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. تو ہم نے کہا کیا کہتے ہیں, فیض حمید صاحب کو آپ نے آرمی چیف نہیں لگایا. تو ہم نے کہا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ پروٹوکول ہے پورا, ایک پروسیس ہے پاکستان میں کہ نام آتے وزیر اعظم. اس نے کہا نہیں وہ سب سے میرٹ والا بندہ تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کو نہیں لگایا. تو طالبان کی بھی اس سے ایک والہانہ محبت تھی فیض حمید صاحب کے ساتھ. تو یہ اوورال ایک سٹوری ہے. اچھا, اس دن آپ وہ بتا رہے تھے یہ کچھ پیپرز وغیرہ پڑھ رہے تھے القادر ٹرسٹ کے, تو آپ نے جو ڈیٹیلز ہمیں بتائی تھی, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کیمرے کے سامنے بھی وہ بتا دیں کہ کس طرح سے یہ جو کرپشن والا جو کہانی تھی اس میں خان صاحب کے علاوہ بھی باقی بڑے نام تھے اس پیپر کے اندر, تو ذرا تھوڑا وہ ڈیبنک کر کے بتائیں. دیکھو ایک چیز ہے کہ میں نیب فارن آفس اور پارلیمنٹ کے ساتھ میں نیب بھی کور کر رہا ہوں 2-2.5 سال سے, اور میں نیب کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو بحریہ ٹاؤن کے ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب, اس کے بیٹے اور اس کے بہو, علی ریاض اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے مبشرہ ریاض. اس کا لنڈن میں ایک اکاؤنٹ تھا اور اس اکاؤنٹ میں اس وقت تقریباً 6 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ پڑا تھا. تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک دم 13 کروڑ ہو گیا. اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ پاؤنڈ ہو گیا. تو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی انہوں نے تحقیقات شروع کی. اس کے اثاثے, اس کے بینک اکاؤنٹس سب کچھ فریز کر کے انہوں نے تحقیقات شروع کی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو جب یہ ساری چیزیں منجمد ہو گئی تو این سی اے کو تحقیقات میں یہ چیز این سی اے کے ثابت ہوئی کہ ملک ریاض صاحب نے لنڈن کے اندر کوئی کاروبار نہیں کیا, نہ کوئی چیز بیچی ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو وہ اس کو لندن کی ایک عدالت میں لے کے گئے. تو ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں, انہوں نے انڈورس کیا, انہوں نے مان لیا کہ یہ پیسہ میں منی لانڈرنگ سے لے کر آیا ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں, اس کے بیٹے حسین نواز سے وہ اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے تھے لنڈن کے اندر. ان کا معاہدہ ہو چکا تھا اور وہ پیسہ جو ہے ٹیکس نیٹ سے بچانے کے لیے ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی تھی لندن, اور یہ چیز ہوئی. تو لندن کی جو مقامی عدالت تھی انہوں نے ملک ریاض اور ان کے خاندان کے افراد پہ 10 سال کے لیے انٹری جو ہے ان کی بین کر دی. تو وہ پھر لندن عدالت میں یہ مسئلہ چلتا رہا. تو ملک ریاض صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی جس طرح ہماری ایف آئی اے ہے اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اس معاملے کی. تو نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں کی عدالت میں پلی اپنائی کہ یہ جو پیسے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے. تو ملک ریاض صاحب جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی اور ملک ریاض صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ لگایا. 190 ملین پاؤنڈ کا, جو اس وقت پاکستانی رقم مطلب اس وقت جو بنتے تھے وہ 50 ارب اور 51 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ بنتے. ہماری سیاسی جماعتیں اسے ایگزیجریٹ کرتی ہے موجودہ وقت سے. 60 ارب نہیں تھے, 50 ارب 51 ارب روپے تھے. تو ملک ریاض صاحب پہ جو ہے وہ یہ جرمانہ لگا اور اس کے بدلے میں اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انفریز کیے گئے.
تو اس میں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ ملک ریاض صاحب نے اس کے کچھ ان سے اکاؤنٹ سے لیے گئے اور کچھ دیا گیا. تو وہ پیسے ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کا پیسہ اگر وہ اللیگل چینل سے آیا ہے اور کسی دوسرے ملک میں پکڑا گیا ہے تو UN قوانین ہے کہ وہ پیسہ اس ملک کو واپس ہوگا جہاں سے آیا ہے, اور قومی خزانے میں, اور یہ اس مطلب جو بھی ملک جس ملک میں بھی جاتے ہیں تو اس کے قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے. تو ملک ریاض صاحب نے ادھر احتساب کے مشیر تھے شہزاد اکبر صاحب, اور اس میں ایلیجلی فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں فیض حمید صاحب کا بھی ہاتھ تھا. یہ فیصل واڈا نے آخری جو نیب کی پیشی تھی اس پہ کہا تھا. تو ملک ریاض صاحب نے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی لنڈن میں, دونوں ملے, انہوں نے کہا یہ تو مجھے بڑا لاس ہو گیا, تو جرمانہ مجھے پے کرنا پڑے گا. اب میں نے جرمانہ پے کیا اور یہ تو میری رقم ہے, مجھے واپس ملنی چاہیے. تو شہزاد اکبر صاحب نے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اعتماد میں لیا. انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو عمران خان, جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک پیسے پکڑے گئے ہیں اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے, تو اگر ہم لیٹیگیشن میں جائیں گے تو ہمارے $100 ملین جو ہے نا وہ اس پہ لگیں گے لیٹیگیشن میں. واٹ از لیٹیگیشن؟ مطلب کہ وہ پیسے پاکستان لانے کے لیے ہم قانونی جنگ لڑیں گے, جو جھوٹ تھا, مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈائریکٹلی پیسے بھیجنے تھے پاکستان. تو وہ ایسے ہوا کہ عمران خان صاحب نے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ, تو ہم کیا کر سکتے. تو شہزاد اکبر کہ جب وہ کوٹ کرتے کہ وہ اگر وہ پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں آتا ہے تو مطلب جو پیسہ ہے وہ کہتے کہ ہم پاکستان کے سپریم کورٹ میں بھیج دیں گے تو آپ لیٹیگیشن سے بچ جائیں گے. لیکن حقائق اس کے برخلاف ہے. وہ کہتے عمران خان صاحب کو بھرپور اعتماد میں لیا گیا تھا. عمران خان صاحب کا جو ورژن ہے وہ کمزور ہے اور اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا. تو ملک ریاض صاحب پہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک کیس تھا اور سپریم کورٹ نے جسٹس فیصل عرب نے اس پہ اور ایک اور چیف جسٹس تھا انہوں نے اس پہ 460 ارب کا جرمانہ لگایا تھا. 460 ارب کا بحریہ ٹاؤن میں غیر قانونی زمینوں پہ قبضے کرنے کے. اچھا. تو اس پہ 460 ارب کا جو ہے وہ جرمانہ لگایا تھا. اور یہ جب لندن کی عدالت میں ملک ریاض صاحب کا یہ کیس چل رہا تھا تو ملک ریاض صاحب نے پلی اپنائی. جب اس پہ 10 سال کی پابندی لگی تو وہ جو لندن کا فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تھا ادھر اس کو کوٹ کیا گیا کہ آپ کے خلاف فائنینشیل ایمبیزلمنٹ اور یہ چیزیں جو ہے آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے اور آپ نے مالی بدعنوانیاں کی ہے تو اس لیے آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. تو اس پہ ملک ریاض صاحب جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ کرمنل کوئی پروسیجر تو نہیں ہوئی, کوئی مجرمانہ اس طرح فوجداری مقدمات تو نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انف ہے کہ وہ ان چیزوں میں ملوث پایا گیا ہے تو اس لیے اس کے لندن میں داخلے پر پابندی ہے. تو یہ جب مسئلہ آیا پھر سپریم کورٹ میں تو اس وقت کی جو کابینہ تھی اس سے خفیہ طور پر ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا گیا فیڈرل کیبنٹ سے اور وہ سائن کیا گیا اور وہ پیسہ جو تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو اکاؤنٹ ہے جو ملک ریاض کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ جرمانہ جو ہے انسٹالمنٹ پہ وہاں پہ پے کر سکے, وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا وہ اکاؤنٹ. اور اس میں نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ ادھر بھیجا اور یہ چیز دب گئی. پھر ڈان اخبار کی ایک خاتون رپورٹر ہے میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں, انہوں نے اس اسکینڈل کو ایکسپوز کیا اور اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے ان کو دھمکیاں دی اور انہوں نے کہا کہ میں ڈیفیمیشن کروں گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے یا قومی خزانے کے اکاؤنٹ میں آئے. اور عمران خان صاحب بھی اپنے فالوور کو یہی کہتا تھا. فرق نہیں پڑتا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ جو 52 ارب روپے یا 51 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈ جو اس وقت آیا اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا, اس سے جو ملک ریاض صاحب نے 460 ارب جمع کرنا تھا جرمانے کی بند میں, ملک ریاض صاحب کو اس میں 50 یا 51 ارب روپے کم ہو گئے. اس کا جرمانہ وہ پیسے جو لنڈن نے نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے تھے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانچے, وہ واپس ملک ریاض صاحب کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ جرمانے کی مد میں جو ہے اس کے 460 ارب میں سے جرمانہ کم ہوا. تو پھر نیکسٹ ڈیل ہوئی اور نیکسٹ ڈیل یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کا اور ایلیجلی
ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ایک خواب تھا کہ ہم صوفی یونیورسٹی جو ہے وہ بنائے, صوفیزم کو پروموٹ کر سکے. تو اس کے لیے پھر 458 کنال زمین جو پنجاب کا جی ٹی روڈ ہے, میں نے خود وہ یونیورسٹی دیکھی ہے. وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی کہ آپ کو ہم یہ پیسے تو دے رہے ہیں, لیکن آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بھی دینی ہے اور آپ نے اس کو تعمیر بھی کرنا ہے. اچھا. اور اس کے لیے ملک ریاض صاحب نے 458 کنال زمین جو ہے وہ وقف کر دی اور اس کی تعمیرات بھی شروع ہوئی. پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے یہ پیسے جو تھے, یہ زمین جو تھی 458 کنال, یہ زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر کی. اچھا. کیونکہ اس وقت ٹرسٹ رجسٹرڈ نہیں تھا. اس زمین القادر ٹرسٹ ایک بنایا گیا تھا, اس یونیورسٹی کا نام القادر یونیورسٹی ہے, اس کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو جب ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوا تو اس میں 5 لوگ تھے, زلفی بخاری, بابر امان, بشرا بی بی, عمران خان اور پنکی پیرنی, جسے وہ بڑی پاپولر فراگوگی جو تھی. یہ 5 لوگ اس کے ٹرسٹی تھے, مطلب اس بورڈ میں شامل تھے. تو جب زمین زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی اور یہ ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا, تو یہ زمین پر ٹرسٹ کے نام منتقل ہو گئی. اور وہاں سے بشرا بی بی صاحبہ نے ایک درخواست دی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھے, اور ان تینوں کو ٹرسٹ سے باہر کیا گیا. زلفی بخاری کو باہر کیا گیا, گوگی صاحبہ کو باہر کیا گیا, اور بابر امان صاحب کو بھی باہر کیا گیا, اور عمران خان اور بشرا صاحبہ. عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ. تو مطلب ٹیکنیکلی زمین ان دونوں کے نام ہوئی. زمین ان دونوں کے نام ہوئی. تو اس پہ پھر ایک کیس بنا, اور وہ کیس جو ہے وہ اس وقت نیب میں انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے. اس پہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی کئی پیشیاں ہو چکی ہے, اور یہ کیس کچھ ٹائم بعد احتساب عدالت میں جائے گا. تو اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ ملک ریاض صاحب نے آپ لوگوں کو زمین کیوں دی, وہ تو زمین لیتا ہے, دیتا تو نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کو آپ دیکھیں نا پورے ملک میں زمین, کراچی میں دیکھے, پشاور میں, وہ تو زمین لیتا ہے, وہ زمین دیتا تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کیسے یہ زمین انہوں نے دی ہے 458 کے نال. تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا صوفیزم کا القادر یونیورسٹی کا, اس سے ملک ریاض صاحب بڑے انسپائر تھے. اچھا. اور وہ نظریاتی طور پہ اس سے وہ انسپائر ہو چکے تھے. اور یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف زمین وقف کروں گا بلکہ اس کو تعمیر بھی کروں گا. ایک لینڈ مافیا, ایک لینڈ گریبر, انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو زمین دیتا ہوں. تو اس کیس میں عمران خان صاحب کے پاس اور بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اور میرے خیال میں نے جتنے کور کیے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف یہ سب سے مضبوط کیس ہے. اچھا. القادر ٹرسٹ کا. اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل اتنی سمپل نہیں تھی. اس میں گوگی صاحبہ نے بھی ملک ریاض سے مالی فائدے لیے, ایلیجلی فیض حمید صاحب نے بھی لیے. یہ اب نیب انویسٹیگیشن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ زلفی بخاری کو بھی پلاٹ ملے, انہیں بھی کیے, اور شہزاد اکبر بھی اس یہ پوری جو ڈیل تھی مین بینیفیشری تو وہی ہیں, مین بینیفیشری وہ ہے. اور اس مذاق دیکھو اس ملک میں کہ احتساب کے جو مشیر تھے انہوں نے کیسے احتساب کیا کہ یہ چیز. تو یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کو اس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا. یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اچھا, آپ نے ایک اور کیس کی جو بات کی تھی وہ تھی خان صاحب کے خلاف, اینڈ دیٹ واز 62 اور 63, جس کے ذریعے نواز شریف بھی گر گیا تھا. اور فیصل واوڈا کا بھی, وہ آپ بھی لازمی ایڈ کیجیے گا اپنے اس میں جواب میں. تو یہ جو کیس ہے یہ بھی اتنا مضبوط ہے یا نہیں, اس کے لیے بھی قانون بنا کے نکل جائیں گے اس سے؟ نہیں, اس طرح ہے کہ تو یہ توشہ خانہ کا کیس ہے. اور توشہ خانہ تو خیر وہ تو صحیح ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. 62-63 آپ خلف لیتے ہیں, اور خلف میں آپ ایک چیز ایڈمٹ نہیں کرتے اور وہ بعد میں نکل آتی ہے. ہاں, وہ ایسی چیز ہے نا کہ اس پہ نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے, صادق اور امین کا جو پاکستانی آئین میں, اور پھر فیصل واڈا صاحب بھی امریکی نیشنلٹی, انہوں نے کہا کہ میں امریکی نیشنل نہیں ہوں, لیکن وہ اس وقت امریکی نیشنل تھا, وہ چلا گیا اس پہ. جہانگیر ترین صاحب بھی اس کو مطلب وہ کیسے ثابت ہوا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ تم یہ چیز ہے کہ ایک اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آئی عمران خان صاحب اور سیتا وائٹ صاحبہ کے بیچ, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹی ٹیریان وائٹ, وہ عمران خان صاحب اور سیتا وائٹ کی مشترکہ بیٹی تھی. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ
اس کو چھپاتے رہے. مطلب انہوں نے لندن کے کورٹ میں ایڈمٹ بھی کیا کہ میری بیٹی شادی نہیں ہوئی تھی سیتا وائٹ اور عمران خان صاحب کی, اور وہ کہہ رہے کہ یہ بغیر شادی کے ان کا بچہ پیدا ہو گیا, ٹیریان وائٹ. تو ٹیریان وائٹ نے پھر یہ مقدمہ پھر وہ لندن کی ایک عدالت میں چلی گئی کہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے لندن کی عدالت میں ان کے وکلات نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ عمران خان صاحب کی بیوی ہے لیکن وہ خرچہ نہیں دیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے. تو سیتا وائٹ نے کہا کہ میرے لیے یہ انف ہے کہ وہ خرچہ بھی نہ دے لیکن وہ اس بیٹی کو جو ہے اون کرے. اب سیتا وائٹ نہیں ہے اس دنیا میں, اور ٹیریان وائٹ جو ہے وہ قاسم اور عمران خان صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان تھی, اس کے ساتھ رہتی ہے ٹیریان وائٹ, اکثر اس کی تصویریں آتی ہیں. تو وہ چیز جب عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو ٹیریان کو انہوں نے بیٹی کے طور پہ ظاہر نہیں کیا تھا. تو یہ ان کے خلاف ایک مضبوط کیس تھا. اور دوسری چیز یہ کہ جو توشہ خانہ کے تحائف تھے, جو باہر سے تحائف آئے 108 تحائف, اس میں سے 58 عمران خان صاحب نے قانون سازی کر کے اپنے پاس رکھے. بہت سارے جو سابقہ لیڈر ہیں, جو وزیر اعظم رہے یا ان کے فیملی ممبران رہے ہیں, انہوں نے اس طرح کابینہ ڈویژن قوانین میں لے کے, مطلب ایک 100 روپے کا تحفہ ہے تو انہوں نے 40 روپے میں لیا, 30 روپے میں یادگار کے طور پہ گھر میں رکھا. منصور نے مریم کو اسی پہ پکڑا تھا, اگر دیکھی ہو آپ نے ویڈیو. لیکن یہ ایک یونیک کیس ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ تحفے جو ہے وہ کم قیمت پر لے کر مارکیٹ میں بیچ دیے, اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو وہ جو عمران خان صاحب کی دولت میں اضافہ ہوا تھا, یا توشہ خانہ کے جو تحائف, جو ہماری بشرا بی بی صاحبہ ہے, بہت متقی خاتون بشرا بی بی, وہ اس نے یہ اس کی آڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی. انہوں نے تحائف جو ہے وہ بیچے, تو وہ چیزیں انہوں نے اپنے ایسٹس میں, جو الیکشن کمیشن میں ڈکلریشن ہوتی ہے, اس میں جمع نہیں کیے, اس میں سے بتایا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اور پھر فارن فنڈنگ کیس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہے. اور اب سائفر کا معاملہ آیا ہے. یہ سائفر کا بتائیں, سائفر کا واٹ از سائفر یا سائفر؟ نہیں, یہ سائبر ہے. اور یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی, اور جس دن آخری دن تھا اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنی تھی قومی اسمبلی میں, تو قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے, میں اس اجلاس میں موجود تھا. بڑا یادگار رمضان کا مہینہ تھا, اور قاسم سوری صاحب نے اس عدم اعتماد کی تحریک کو کہا کہ یہ بیرونی سازش ہے عمران خان صاحب اور اس کی جماعت کے خلاف, تو میں اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتا ہوں اس عدم اعتماد کی تحریک کو. اور یہ کنٹروورسی اس وقت سے جنریٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے ایک اسلام آباد میں ایک جلسہ تھا, اور میں اس جلسے میں موجود تھا. اس میں اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا, اور انہوں نے کلیم کیا کہ مجھے امریکہ جو ہے وہ اقتدار سے الگ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ کنٹروورسی جو ہے ڈونلڈ لو کی اور یہ ساری چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہوئی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لے آیا تھا وہ تو سائبر تھا ہی نہیں. تو پھر وہ ندیم فاروق پراچا ہے, بڑے اچھے رائٹر ہیں, مصنف ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے گروسری لسٹ جو ہے ہوا میں لے رہا ہے اور ہم سمجھے کہ یہ سائبر ہے. تو عمران خان صاحب اب ان سے انکاری ہے کہ یہ سائبر نہیں تھا جو میں جلسے میں لے رہا تھا, کوئی اور کاغذ تھا, لیکن میں بیانیہ بنانا چاہتا تھا, پاپولسٹ بیانیہ. اور پھر وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بنایا ہے, لیکن پھر وہی امریکہ میں ایک فرم ہائر کی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کہ وہ لابنگ کر سکے, فرم تیار کی لابنگ کر سکے امریکنس کے ساتھ امریکہ میں, تاکہ وہ اقتدار, مطلب جو ان کے لیے مسائل ہے یا اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہو جائے. سائبر ایک 2 ممالک کے درمیان ایک مختلف جو انٹرنیشنل تعلقات ہوتے, بین فارن افیئرز یا انٹرنیشنل, مطلب آپ ایک ملک کے اس کو دوسرے ملک کو کوئی چیز بھیجنی ہے تو ایک کوڈڈ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے ریاستوں کے بیچ, دفتر خارجہ کے سطح پہ 2 ممالک کے دفتر خارجہ کے سطح پہ, چاہے وہ انڈیا ہو یا یہ ہو. تو بہت سارے بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں, اور یہ تو اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, اس پہ لا ہے, اس پہ مطلب آفیشلی دفتر خارجہ کے پاس بڑے محتاط انداز میں پڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ عمران خان کو وہ سائپر جو تھا وہ شاہ محمود قریشی نے دیا تھا, جو خود بھی
اس وقت اسی معاملے میں پابند سلاسل ہے, جیل میں ہے, اور عمران خان صاحب بھی اٹک جیل میں اس وقت قید ہیں, اور اسے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر 14 روزہ ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے. تو یہ ایک سائبر کنٹروورسی تھی جو ابھی تک میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی وہ کی ہے, پالیسی بنائی ہے, کوئی قانون سازی کی ہے اسمبلی میں آخری وقتوں میں جاتے جاتے, کہ کوئی بھی وزیر اعظم اگر یا کوئی بھی وہ شخص جو بیوروکریسی یا حکومت اسٹیبلشمنٹ میں ہو, اور وہ اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ پبلک نہیں کر سکتا, اگر پبلک کرے گا تو اس پہ سزا ہے باقاعدہ. ہاں, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی بن گیا, اور یہ ملٹری کے نئے قوانین بھی بن گئے. تو وہ آلریڈی اس پہ سائبر ایک بہت بڑا بہت آفیشیل اور بہت سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب نے لہرایا, تو ابھی یہ قانون سازی ہو گئی ہے کہ اس پہ اپ ٹو 5 سال جو ہے وہ سزائے ہوگی اگر اس طرح کی کوئی خفیہ دستاویزات جو ہے کوئی منظر عام پہ لے آیا. صحیح ہے عبداللہ بھائی. میں آخر میں اگین بھائی میں آخر میں ذرا تھوڑا سا جو ابھی یہ حکومت نے جاتے جاتے جو بل پاس کیے, یا جو ایک دن کے اندر جو انہوں نے پتہ نہیں 28 یا 38 جو بلیں پاس کی ہیں وداؤٹ دا کنسنٹ آف لیجسلیٹرس, اس کے بارے میں مجھے موٹی موٹی وہ چیزیں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے اور فیوچر میں اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. دیکھو, ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یا ریاست نے اگر کسی کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. سرچ وارنٹ اتنی بڑی ان کے لیے, وہ بغیر سرچ وارنٹ کے یا کسی گلی سے کسی سڑک سے جس طرح متی اللہ جان کو اٹھایا گیا, جس طرح ستور کو مارا گیا, یا جس طرح عمران ریاض غائب ہے, تو اس کے لیے اس کو وارنٹ کی ضرورت تو نہیں پڑتی. وہ اس ملک کے اصل مخلص اور محب وطن لوگ ہیں, اور اس کے بڑے جنگیں لڑی ہے, شہادتیں ہمارے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. تو وہ اب انہوں نے جاتے جاتے شہباز شریف صاحب نے ایک بار کہا کہ یہ جو بارکاؤ فلائی اوور ہے اس میں آرمی چیف کا کمال ہے. تو یہ حکومت چونکہ ان کا احسان تھا, وہ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ کر کے, اور پھر وہ 9 مئی کے واقعات بھی ہو گئے تو عمران خان صاحب بالکل سائڈ پہ ہوا. تو بہت ساری قانون سازیاں اس حکومت نے کی, جس میں جو اس وقت پاکستان میں جو سول جو اظہار رائے ہے یا انسانی حقوق کی جو آزادیوں کا مسئلہ ہے وہ سنگین چیلنج بنا ہوا ہے. اقلیتوں کے حقوق کے اقلیتوں کے چیلنجز ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے 2 قوانین جو ہے وہ پاس کی, اور اب ایک نیا قانون جو ہے وہ آیا کہ نادرا کے قوانین میں تبدیلی کی گئی, اس کے جو رولز ہیں, اور یہ کہ کوئی بھی کسی بھی سروس سے بندہ جو ہے وہ چیئرمین نادرا بن سکتا ہے. تو اب ماشاءاللہ وہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ تو ایٹ لیسٹ سیف بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے سپاہیوں نے چیئرمین نادرا کا مورچہ بھی فتح کر لیا. پہلے بھی وہ بیٹھتے تھے, موسٹلی وہ ریٹائرڈ کوئی بیٹا ہوتا تھا, لیکن اب حاضری سروس بھی بیٹھ سکتا ہے. پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک آیا کہ آپ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں, بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا, ملٹری ایکٹ تھا. تو پاکستان آلریڈی ایک گیریجن اسٹیٹ تھا, اور ابھی مزید وہ اسے گیریجن اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ سزائیں دی جائے گی, اور فوجی عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا سزا دینی ہے, 5 سال کے لیے رکھنا ہے, کتنے سال کے لیے رکھنا ہے. تو یہ وہ قانون سازیاں ہے جس پہ بین الاقوامی فورمز پاکستان کے اندر جو سول سوسائٹی ہے انہوں نے بھی خاصی ریزرویشن شو کیا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو تھے ہمارے وزیر اعظم تھے, وہ تو آخر میں بالکل لیٹ گئے, اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ مجھے لوگ کہتے کہ آپ لوگ تانا دیتے دوست کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے, تو میں خادم اسٹیبلشمنٹ, خادم پنجاب سے خادم اسٹیبلشمنٹ. تو وہ لیٹ گئے. اب یہ ہے کہ موجودہ حکومت آ گئی, نگران حکومت, اور کل ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. دفتر وزیر خارجہ کے ساتھ ہماری ملاقات تھی صحافیوں کی. تو ایک صحافی نے وزیر خارجہ سے جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پنڈی کے ساتھ کام کرو گے کہ اسلام آباد کے ساتھ کام کرو گے, مطلب آپ آرمی چیف کے ساتھ کام کرو گے یا وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں کاکڑ صاحب کے ساتھ کام کروں گا. تو صحافی نے پوچھا کہ جب آپ وزیر خارجہ لگ گئی, فیصلہ ہو گیا, تو آپ کو تو نوٹیفیکیشن جو تھا کہ آپ وزیر خارجہ بن گئے, اس کی نوٹیفیکیشن تو آپ کو ملٹری سیکرٹری نے بھیجی تھی.
کہ آپ آج کے بعد وزیر خارجہ جو ہے وہ لگ گئے، جس پہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا مجھے وزیر اعظم نے لگا ہے. تو انور اللہ کاکڑ صاحب کا نام کہیں نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے 2 پروجیکٹ شروع کیے تھے، وائس آف بلوچستان اینڈ وائس آف خیبر پختونخوا. اس میں ایک سافٹ نیریٹو ایک میڈیا تھا جس میں رائٹرس کو پیسے دیے جاتے تھے اور اپنی مرضی کا کانٹینٹ ان سے لکھا جاتا ہے. تو وائس آف بلوچستان جو بلوچ میڈیا تھا یا بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جو وہ آوازیں مطلب وہ اپنا نیریٹو لے کے آتے، تو اس سے انہوں نے کوشش کی کہ وائس آف بلوچستان سے ان کو ختم. کاکڑ صاحب ان کا پیٹرن ان چیف تھا، اور کاکڑ صاحب جو ہے وہ آخری دن میں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ بڑی منت ترلوں پہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ منصب دے دے. اور کچھ جگہوں میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ملاقات میں ایک ڈنر تھا، ان میں کاکڑ صاحب نے اس کی خود خدمت کی. تو نہ آخری دنوں تک جب ہم وزیر اعظم ہاؤس کور کر رہے تھے تو نام ہی نہیں تھا، اور یہ ہمارے لیے ایک شاکنگ تھا. اور پھر یہ ہوا کہ کاکڑ صاحب جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتے تھے، اور وہ ایک سافٹ فیس آف اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے یا بلوچستان کے یا پاکستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ہے. تو اب وہ آ گئے ہیں اور دیکھا جائے گا کہ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے. سر تھینک یو سو مچ عبداللہ فار یور ٹائم، فار یور ان پٹ. بہت مزہ آیا، اینڈ آئی وش کہ ہم ان شاء اللہ ویری سون ایک پارٹ 2 بھی کریں کرنٹ افیئرس پہ. اور ان شاء اللہ گائز سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو.